الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا یہ دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی یہ دنیا کا سارا نظام اس لیے چلایا کہ ہم اس مالک اور خالق کی عبادت بجا لیں.
ہم اس کی بندگی کریں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں، جن چیزوں کا وہ حکم دے ہم ان پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے وہ روک دے ان سے رک جائیں۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دین میں اور اپنی شریعت میں کئی ایک کام ایسے مقرر کیے ہیں کہ جن کو اس رب کائنات نے عبادت کا درجہ دیا ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم ایسے کام جو اس اللہ کی عبادت کے اوپر مشتمل ہیں ان کو پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس مالک اور خالق کی بندگی کرنے والے ہیں اور اس کی عبادت کے کاموں کو سر انجام دینے والے ہیں، لیکن اپنے اس دعوے کو ہم اس وقت سچ ثابت نہیں کر سکتے کہ جب ہمیں ان عبادات کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہوتا۔ ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت والے کام مسلمان کرتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اور ان کا مقام، ان کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت سے بالکل نہ واقف۔ جس طرح عادتاً کوئی بندہ ایک کام کرتا ہے، عادتاً جس کی عادت اور فطرت بن چکی ہے کام کے اوپر جانا، روزی روٹی کی تلاش میں نکلنا، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، صبح روزانہ اٹھتا ہے، تیار ہو کر کام پر جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، یہ سارا اس کی عادت بنی ہوئی۔ بالکل اسی طرح جو چند مسلمان ان عبادات کو بجا لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان کو ایسے ادا کرتے ہیں جیسے ہم اپنی عادت کے کام کرتے ہیں، اور ان کی جو شرعی طور پر قدر و قیمت ہوتی ہے اور جو شریعت مطہرہ نے حقیقت میں ان کی اہمیت اور مقام رکھا ہوتا ہے، اس سے آج ہم بالکل نہ واقف ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس عبادت والے کام کو کرتے تو ہیں لیکن اس میں کوئی دلچسپی اور شوق نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے دلوں میں اس عبادت کی قدر و قیمت ہی نہیں آئی، ہم نے اس کی اہمیت اور مقام کو سمجھا ہی نہیں، اسی وجہ سے عبادت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، یہ دل اور دماغ نہیں اور ہوتا ہے، اور پھر
اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام کے اندر کتنی بڑی سے بڑی عبادت جو اسلام نے مقرر کی ہے وہ آج مسلمان کرتے تو ہیں لیکن اس کی اہمیت کا اسے کوئی اندازہ نہیں. عبادت میرے کام میں لگا ہوا لیکن اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں. جس طرح اس عبادت کو اہمیت دینی چاہیے عبادت والے کام کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے تھی اتنی توجہ اور اہمیت حتیٰ کہ بڑی سے بڑی عبادت ہی کیوں نہ ہو اس پر نہیں دی جاتی. انہی عبادات میں سے جو عبادات اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہے ایک بیت اللہ کا حج کرنے کی عبادت بھی ہے. بیت اللہ کا حج کرنا اور وہاں پر جا کر کچھ دنوں کے لیے مخصوص کام کرنا وہاں پر چند ایام گزارنا یاد رکھیے کہ اللہ کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کے دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت اور مقام ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس عبادت کو بھی ہم رسمی طور پر کر جاتے ہیں نہ ہمیں اس عبادت کا علم ہوتا ہے اور نہ اس کے طریقے کا پتہ ہوتا ہے. کیا اس کے ارکان ہیں حج کے دوران کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کون کون سی پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں کون کون سے کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہاں سے جاتے ہیں پیسے لگا کر وقت بھی نکال کر اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر یہاں سے نکلتے ہیں یا اپنے اپنے ملکوں سے علاقوں سے آتے ہیں. لوگوں کی دیکھا دیکھی بیت اللہ کا طواف بھی ہو جاتا ہے صفا مروہ کی سعی بھی ہو جاتی ہے مینا میں قیام بھی ہو جاتا ہے عرفہ کے اندر وقوف بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح طواف بھی ہو جاتا ہے. لوگوں کی دیکھا دیکھی سارا کام کر کے حج کو الوداع کہہ کر اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا ہے اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے دیگر عبادات کی طرح اس حج جیسی عظیم عبادت کو بھی کوئی خاص اہمیت دینے کے بارے میں سوچے نہیں. جس طرح ہمارے پاس دوسری عبادات اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں نماز ہو گئی روزہ ہو گیا زکات ہو گئی یہ جتنی بھی عبادات اللہ نے فرض کی ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ ہم مسلمان ان کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں. اسی طرح یہ عظیم عبادت اس کی اہمیت کو بالکل بھلا دیا گیا اور یہ حج ہوتا ہے جیسے بندہ کوئی اپنا عادت کا کام کرتا ہے کسی کی دیکھا دیکھی اور کوئی رغبت نہیں کوئی شوق نہیں کوئی دلچسپی نہیں جیسے آئے ویسے چلے گئے کیونکہ اس کی اہمیت نہیں. ہمارے دلوں سے اس کی قدر و قیمت نکل چکی ہے اور جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے جو اس عبادت کا رتبہ رکھا تھا اپنے یہاں اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. پھر رغبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ یہ حج ان عبادات میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کی ہے اور یہ حج
دین اسلام کے ان ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے جن ارکان کے اوپر دین اسلام کی بنیادیں قائم، جن بنیادوں کے اوپر دین اسلام جن ارکان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، قائم اور دائم ہے، انہی ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکات ادا کرنا، چوتھا رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا، پانچواں اور آخری رکن بیت اللہ کا حج کرنا۔ بیت اللہ کا حج کرنا دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بنیادی رکن، اس کے باوجود ہم اس کو محض رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، اس کو عادتاً روٹین میں جس طرح ایک بندہ کام کرتا ہے اسی طرح ہم اس اللہ کی اس عظیم عبادت والے کام حج کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو حج کا فریضہ ہے، حج کا فریضہ اور جو اس فریضے کو ادا کرتا ہے، ان دونوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تو معمولی عبادت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم توجہ دینا بھی گوارا نہ کریں، جس کو اپنی زندگی کے اندر ہم بالکل اہمیت دینا پسند بھی نہ کریں۔ یاد رکھیے یہ کوئی اتنا معمولی کام نہیں ہے، اور دین اسلام میں رب کائنات کے نزدیک اس حج کی عبادت کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دین اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں سے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ترین اور بہترین اعمال میں سے جو سب سے زیادہ سر فہرست اعمال ہیں ان میں ایک عمل بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بتائیے کہ اعمال میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ سب سے افضل اور عظیم ترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پوچھنے والے نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، عظیم ترین ہے، فضیلت اور مقام اور مرتبے اور عظمت والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں رب کائنات کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ثم ماذا، پھر کون سا عمل اللہ کے نزدیک افضل عمل ہے، بہترین اور عظمت والا اور مقام اور مرتبے والا عمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج المبرور، بیت اللہ کا حج ادا کرنا، اور حج بھی ایسا ہو کہ حج مبرور ہو۔ حج مبرور یعنی جس حج کے دوران
उस हज करने वाले ने कोई भी ऐसा काम न किया हो जो अल्लाह की नाफरमानी में शुमार होता, जिससे अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आती हो। जो बंदा इस अंदाज के साथ पूरे इखलास और नेक नियति के साथ हज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका ये हज करना इस्लाम में अल्लाह के यहाँ अफजल तरीन आमाल में से एक अमल है। और सही मुस्लिम में है, सहाबी रसूल हजरत अमर बिन आबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चंद आकर सवाल किए। एक सवाल किया ईमान के बारे में, क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे ईमान के बारे में बताइए। एक सवाल किया जिहाद के बारे में, एक सवाल किया हिजरत के बारे में। इसी तरह चंद सवाल किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर बिन आबसा के हर सवाल का जवाब, और उनके सवालों का जवाब देने के बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अमलानी, ऐ अमर याद रखना इन आमाल का मकाम और मर्तबा अपनी जगह है, इनकी फजीलत रुतबा अज़मत और इनके मनाक़िब अपनी जगह के ऊपर याद रखना। सुम्मा अमलानी, फिर दो अमल ऐसे हैं कि जो इन तमाम अमाल से अफजल है, बुलंद दर्जा रखते हैं। हाँ, अगर किसी बंदे ने वो दोनों अमल किए तो फिर उसके बराबर होगा, वरना इन दो अमाल को सरअंजाम देने वाला, उसकी बराबरी और मुकाबला करने वाला कोई नहीं। उनमें से एक अमल तो हज मबरूर है, बैतुल्लाह का हज करना है, और दूसरा अमल वो बैतुल्लाह का उम्रा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह का हज और बैतुल्लाह का उम्रा करना, ये दोनों ऐसे अमल हैं कि इन दो अमाल का मुकाबला कोई और अमल नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस फरीदे को, इस इबादत को हमें बिल्कुल गैर मामूली और गैर अहम नहीं समझना चाहिए। बड़ी ही अहमियत का हामिल है ये फरीदा अल्लाह के, और इसको पूरी तवज्जो और इखलास के साथ हमें अदा करना चाहिए। हजरत माइस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल अमाल अफदल, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ये बताइए कि अफजल तरीन अमाल कौन से हैं। आपने जवाब दिया अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना, उसके दीन को बुलंद करने के लिए, गालिब करने के लिए हर तरह से कोशिश करना। और फिर आपने फरमाया सुम्मा हज्जतुन बिर्रतुन, फिर हज मबरूर जो तमाम किस्म के गुनाहों और इस किस्म की आराइशों से पाक हो। आपने फरमाया तफ़्दुलु साइरल अमाल, हज मबरूर तमाम अमाल के ऊपर ऐसे मकाम और फजीलत रखता है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान का फासला है। जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला और मुसाफत और दूरी बनती है, हज मबरूर बैतुल्लाह का जिस बंदे ने हज किया उसके तकाज़ों और शराइत को पूरा करते हुए उसका हक अदा कर दिया, तो उसका ये हज करना बाकी अमाल के ऊपर इतना बुलंद मकाम रखता है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सुनन इब्न माजा की हदीस है। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बताइए कि कौन से अमाल अफजल है। आपने फरमाया अल हज वल हज, हज के दौरान तलबिया की आवाज को बुलंद करना अल्लाह के नजदीक बड़ा ही महबूब अमल है, अल्लाह के नजदीक अफजल अमल है। और इसी तरह 10 जुल्हज्जा को
ہادی کے جانور کے اوپر، قربانی کے جانور کے اوپر چھری پھیرنا اور اس کا خون بہانا رب کائنات کے نزدیک افضل عمل۔ یہ محض اس کے اوپر چھری چلانا ہی یہ عمل نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے اور اسی طرح شریعت مطہرہ نے یہ صرف کام ہمیں کرنے کے لیے نہیں دیے، بلکہ ان کی اہمیت ہے اور ان تمام افعال کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ اور اس کے تمام افعال اور ارکان، ان کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جو اعمال اللہ کے نزدیک عظیم ترین ہے، اور جن اعمال کا شمار اللہ کے ہاں عظیم ترین اور بہترین افضل ترین اعمال میں ہوتا ہے۔ آج ہم اس عظیم عبادت اور فریضے کی اہمیت کیوں بلا دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے رب نے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تو ان الفاظ میں مقام بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، ان فرامین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو جب ہم سامنے رکھ کے اس عبادت کو سر انجام دیں گے اور اس کے افعال اور مناسب کو ادا کریں گے، یاد رکھیے شوق بھی بڑھے گا، دلچسپی بھی بڑھے گی، اور پتہ بھی چلے گا میں کیا کرنے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ یہ آنے جانے والا چکر ختم ہو جائے گا، انسان کو پتا ہو میں کیا کرنے جا رہا، میں نے اب کیا کرنا ہے، میں کیا کر چکا ہوں، آئندہ کیا کرنا ہے، ان تمام صورتوں کا، حالات کا، افعال کا کیا ہوگا، پتا ہوگا۔ اور اس حج کے فریضے کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کے فریضے کو، حج کی اس عبادت کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو لوگ کمزوری کی بنا پر، اپنے شرعی عذر کی بنا پر اللہ کے راستے میں نکل کر کافروں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے مقابلے میں اس حج کو قرار دیا۔ اللہ کے راستے میں لڑنا کفار اور دین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دین اسلام کے دفاع کے لیے اور اللہ کی شریعت کے دفاع کے لیے یہ انتہائی افضل عمل ہے، یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ لیکن رب کائنات نے ان لوگوں کے لیے جو کمزور تھے، واقعتاً ان کے پاس عذر شرعی موجود تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑائی کے عمل کے برابر حج بیت اللہ کے عمل کو قرار دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا نفس ونجاہد معکم، یہ جو مرد حضرات ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، یہ تو جاتے ہیں میدانوں کے اندر، دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، دین اسلام کا تحفظ کرتے ہیں، اور دین اسلام کے دفاع کرنے کے لیے اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، سب کچھ یہ پیش کر دیتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا افضل عمل کرتے ہیں، ہم عورتیں مردوں سے کیوں پیچھے ہیں؟ یہ عورتوں کے جذبات، یہ اس وقت کی عورتوں کے جذبات، اور آج ہم مردوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، ہر کوئی اپنے جذبات بخوبی سمجھتا ہے۔ یہ عورت کا جذبہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد یہ عمل کرتے ہیں، وہ ہم سے اس عمل کی وجہ سے سبقت کیوں لے جائے، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے، آپ ہمیں تیر تلوار نیزہ دے کر اجازت کیوں نہیں دیتے، ہم
ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر دین اسلام کے تحفظ کے لیے جو خدمات ہم سے ادا ہو سکے ہم جا کر میدان جہاد آتے ہیں، کیونکہ عورت فطرتی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے اسلامی احکامات میں تخفیف رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تیری بات ٹھیک ہے، یہ بہت ہی افضل عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جہاد رکھا ہے وہ بڑا ہی بہترین اور زبردست جہاد ہے، اور وہ یہ ہے حج مبرور، بیت اللہ کا حج کرو۔ تم عورتیں بیت اللہ کا حج کرو گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے تمہیں اتنا ثواب دے گا جتنا اس مجاہد کو دے گا جو میدان جہاد کے اندر کافر کے ساتھ لڑ رہا ہو۔ اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں اتنا مقام دے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، اس دن کے بعد میری زندگی میں جتنے بھی حج آئے میں نے ایک حج بھی نہیں چھوڑا، ہر سال جا کر بیت اللہ کا حج کیا۔ ایک آدمی آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کا ذرا ہلکا، دل کا ہلکا ہونا سمجھتے ہیں آپ؟ دل کا ہلکا یعنی دل جو ہے نا اتنا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو تو گھبرا جاتے ہیں بڑے جلدی، اس کو کہتے ہیں دل کا ہلکا ہونا، خوف اور ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں میں دل کا ہلکا ہوں، دل کے اندر اتنی ہمت اور قوت نہیں ہے کفار کے ساتھ ٹکرا سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اور صحت کے لحاظ سے بھی میں انتہائی کمزور ہوں، اپنی جان کے ذریعے میں اسلام کا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج والعمرہ، کہ میں تجھے ایک ایسے جہاد کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ کیونکہ تو جسمانی طور پر کمزور ہے، تیری صحت اتنی اچھی نہیں ہے کہ تو جا کر کفار کے ساتھ لڑ سکے، دین اسلام کا دفاع کر سکے، لہٰذا میں تجھے ایسا جہاد بتاتا ہوں کہ جس میں تجھے مشقت تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، الحج جہاد کل ضعیف، کہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ اتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ جو کمزور بندہ جس کے پاس عذر شرعی موجود ہے یا جسمانی لحاظ سے وہ اتنا نحیف لاغر اور کمزور ہے، وہ اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر لڑ سکے، دین اسلام کا تحفظ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جا کر بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں دین اسلام کے تحفظ کے لیے لڑائی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے مقام رکھا ہے، اور رب کائنات نے اس حج کے عمل کو اس جہاد کے عمل کے برابر کیا ہے۔ کوئی اور ایسا عمل دین اسلام میں نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول علیہ السلام نے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کے برابر قرار دیا۔ کوئی ایسا عمل دین اسلام میں موجود نہیں ہے سوائے بیت اللہ کے حج کے، جس سے اس کی اہمیت، عظمت، مقام، مرتبہ، رتبہ، فضیلت، یہ سب ہمارے سامنے اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو اہمیت نہ دیں اور اس کو غیر اہم اور غیر معمولی طریقے سے ادا کر کے آ جائیں، اس عظیم فریضے کو ادا کرنے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی والی بات ہے۔ رب کائنات نے تو موقع دیا ہے اللہ نے کچھ کر دکھانے کا، اور اس عظیم موسم سے کچھ نیکیاں حاصل کرنے کا، کچھ سمیٹنے کا۔ اگر کوئی بندہ وہاں پر جاتا بھی ہے،
سب کچھ کر کے آتا ہے لیکن کچھ حاصل کر کے نہیں آتا، اللہ کی قسم اس سے کوئی بندہ بڑھ کر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر محروم نہیں۔ لہذا اس کی قدر و قیمت پہچانیے، اس عبادت کی قدر و قیمت پہچانیے، اور دین اسلام میں جو بھی عبادت بڑا کام ہے اس کی اہمیت پہچانیے۔ دین کی عبادات تو دور کی بات، دین کے کام تو دور کی بات، ہمیں تو اللہ جانتا ہے دین کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ کتنا اہم دین ہے، میں بھی اس چیز کا بھی حق نہیں۔ تو اسی لیے اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیے، پھر جب اس کو ادا کریں گے فرق محسوس ہوگا۔ اور اس عبادت کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، دونوں عمروں کے درمیان جو عرصہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس وقت اور عرصے میں انسان جو گناہ کر بیٹھتا ہے، جو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عمرے کی برکت سے دونوں عمروں کے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سارے گناہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور، اور ایسا حج جو مبرور ہو، جس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جس کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے، جس کے ارکان کو، جس کے واجبات کو، جس کے مستحبات کو، جس کے سنن کو، جس کی شرائط کو، جس کی حدود اور قیود کو، ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو حج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حج میں اللہ کی نافرمانی والا کوئی بھی کام نہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس لہ ثواب الا الجنہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس حج کا ثواب جنت سے کم کچھ اور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حج کا ثواب، اس کی جزا اور بدلہ کیا دے گا؟ اپنی جنت دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا ان تمام چیزوں کی پابندی کرے جن کی پابندی کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ ثواب میں کیا دے گا، بدلے میں کیا دے گا، جزا میں کیا دے گا، انعام میں کیا دے گا؟ اپنی جنت دے گا۔ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم فریضہ ہے، کتنے اس کی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی لگانا چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو سر انجام دینے والے کے اس کی پچھلی ساری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پیچھے جو اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے حج سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ حج کے تمام جو حدود اور قیود ہیں ان کی کیا کرے؟ پابندی کرے۔ اس انداز کے ساتھ جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پچھلی زندگی جو حج سے پہلے کی ساری زندگی ہے، اس ساری زندگی میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا من حج، جس بندے نے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفث، حج کے دوران اس نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس بات اور گفتگو کے اندر بے حیائی اور فحاشی کے جملے موجود ہیں، ولم یفسق، اور اس بندے نے پورے حج کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کام اللہ کی نافرمانی والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں راجع
وہ بندہ حج کر کے گھر کو ایسے واپس آئے گا کہ یوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے گا جیسے اس کو اس کی ماں نے جس دن جنم دیا تھا۔ جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا اس کے اوپر کوئی گناہ تھا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، گھر واپس جب لوٹ رہا ہوگا تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف اور ستھرا ہو کر آئے گا جس طرح وہ پہلے دن دنیا کے اندر آیا تھا۔ جب پہلے دن اس نے دنیا کے اوپر آنکھ کھولی تھی اس کے اوپر معمولی سے معمولی گناہ موجود نہیں تھا، رب کائنات حج کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ایسے دھو ڈالے گا، ختم کر ڈالے گا۔ لیکن سچ کیا ہے؟ حج کے دوران کوئی غلط حرکت نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے حج کے افعال کے اندر کوئی خلل آتا ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے۔ دیکھیے اللہ نے کیسے وعدے کیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے، اور کتنا اس بندے کا مقام ہے جو پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ اس حج کے فریضے اور عبادت کو ادا کرتا ہے۔ اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے، اس کے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ 100% سچ اور حق ہے، ان میں جھوٹ کا ذرہ برابر شبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص عظیم صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، ان کی وفات کا جب وقت آیا تو یہ بہت زیادہ رونے لگے، بڑی لمبی دیر تک یہ روتے رہے، اور روتے روتے انہوں نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف سے پھیر کر دیوار کی طرف کر دیا۔ تو ان کے پاس ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ابا جان اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، ابا جان آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ کو بشارت دی، خوشخبری دی، پھر آپ آج کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے اپنا چہرہ دیوار سے ہٹا کر لوگوں کی طرف کیا، کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب میں اپنی زندگی میں جھانکتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں میری 3 حالتیں رہی ہیں۔ سب سے پہلی حالت وہ تھی کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس وقت میری سب سے بڑی یہ خواہش ہوتی تھی کاش مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلبہ پانے کا، قابو پانے کا کوئی طریقہ اور ترکیب معلوم ہو جائے، میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قابو پا کر معاذ اللہ اس کو قتل کروں۔ میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی۔ اسلام سے پہلے میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا، کوئی ایسا موقع ملے اور میں اس کو جانے نہ دوں۔ پھر خود کہتے ہیں اگر میں اسی حالت میں مر جاتا، اسی حالت میں اللہ کے دین کی دشمنی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی حالت میں مجھے اگر موت آ جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کل قیامت کے دن مجھے جہنم میں پھینکنا تھا۔ پھر کہتے ہیں میری دوسری حالت یہ تھی کہ میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بندہ بھی میرے نزدیک محبوب نہیں تھا۔ پہلے جس سے عداوت تھی، مسلمان ہوا وہ سب سے زیادہ محبوب بن گیا۔ میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی ابسط یمینک، آپ اپنا دایاں ہاتھ مبارک پھیلائیے، آگے کیجئے، فارغ البایت، میں آپ کی بیعت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام کے اوپر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں، آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے۔
کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا اور میں نے بھی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا بیعت کرنے کے لیے، لیکن آگے بڑھاتے بڑھاتے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا عمرو، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو نے کہا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو نے خود کہا تھا اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ دیجیے، بیعت کرنے مسلمان ہو چکا ہوں، اب تجھے کیا ہو چکا ہے؟ عمرو بن عاص نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کروں گا لیکن ایک شرط ہے، بیعت کروں گا لیکن ایک شرط ہے۔ آپ نے پوچھا تشتری تمہارا، عمرو تیری کیا شرط ہے؟ اب شرط کا لفظ سن کر ہمارے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ سمجھتے ہیں نا شرط کا لفظ سن کر یہ شرط جو لگا رہے ہیں، اب یہ کوئی شرط ہوگی کہ مجھے اتنا بڑا خزانہ چاہیے، یعنی اتنی زمین چاہیے اور فلاں علاقے کی گورنری چاہیے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، بادشاہ چاہیے۔ شرط سن کر یہ لگا جاتا ہے، یاد رکھیے اللہ کی قسم صحابہ کرام کی شرطیں ہماری شرطوں جیسی نہیں ہوا کرتی، اور ان کی شرط بھی ایمانداری کا ایک عظیم نمونہ ہوا کرتی تھی۔ کہا شرط لگانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے پوچھا شرط کون سی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام شرط یہ ہے میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں رب کائنات میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر، شرط میری یہ۔ آپ نے فرمایا اما علمت یا عمرو، اے عمرو کیا تجھے اس بات میں علم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے رب کائنات اسلام قبول کرنے کی برکت کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور جو بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے کفر کے علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے علاقے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسی طرح بے حیائی اور برائی کے علاقے کو خیر بات کہتا ہے، اور توحید اور نیکی کے علاقے کی طرف سفر کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، رب کائنات اس بندے کو ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اے عمرو یہ بات بھی یاد رکھنا، جو بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے رب کائنات بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف۔ تو یہ حج کا فائدہ، حج کی عبادت یہ ایک عظیم موقع ہوتا ہے اس مسلمان کے لیے جو بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کر کے جاتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے، اس کے لیے بڑا ایک عظیم موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کرائے، اس کے لیے عظیم موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اس کے لیے عظیم موقع ہے، اور اس موقع کو ایسے گنوانا نہیں چاہیے، اس موقع کو یوں ہی جانے نہیں دینا چاہیے، اور اس موقع کو عدم توجہی کا شکار کر کے یوں ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ اللہ نے فرصت دی ہے، اس فرصت اور موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اس حج کرنے والے کو چاہیے اپنے گناہ بھی اللہ سے معاف کرائے، اپنی گردن کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کرائے۔ طبرانی کبیر کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حج کے دوران مینا کی مسجد کے اندر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک دو بندے آئے، ایک بندے کا تعلق انصاریوں کے ساتھ تھا، انصار جو مدینہ کے اندر صحابہ رہتے تھے ان کے ساتھ تھا، اور ایک بندے کا تعلق ثقیف قبیلے کے ساتھ تھا۔ دونوں بندے آئے، دونوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سلام کیا، سب سے پہلے کیا کیا؟ سلام، اور پھر مزید گفتگو کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کس مقصد اور ارادے سے تم میرے پاس آئے۔
ابھی انہوں نے کوئی بات نہیں، صرف سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کوئی اور بات ابھی کی نہیں تھی۔ آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کس ارادے اور نیت کے ساتھ تم میرے پاس آئے، اور اگر تم خود بتانا چاہتے ہو تو میں خاموش رہتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی بتا دیجیے، آپ ہی ہمیں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں مجھ سے چند سوال کرنے آئے ہو، تم دونوں مجھ سے چند سوال کرنے آئے ہو۔ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب تم بیت اللہ کا حج کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہو اللہ کتنا ثواب دیتا ہے۔ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جو طواف کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اللہ ان کا کتنا ثواب دیتا ہے۔ تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اللہ اس کا کتنا ثواب دیتا ہے۔ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب ہم عرفہ کے اندر ٹھہرتے ہیں، عرفہ کے اندر 9 ذو الحجہ کو سورج کے ڈھلنے کے بعد مغرب تک جب ہم ٹھہرتے ہیں وہاں پر میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں ٹھہرنے کا اللہ کتنا ثواب دیتا ہے۔ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو، یہ تم سوال کرنا چاہتے ہو کہ جب ہم جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارنے کا اللہ کتنا ثواب دیتا ہے، اور جب ہم طواف افاضہ دوبارہ کرتے ہیں اس 10 ذو الحجہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے۔ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو، حالانکہ ان دونوں نے ابھی آپ کو بتایا نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید بھی جانتے تھے، نہیں، دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ دلوں کے راز اور سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف کون جانتا ہے؟ رب کائنات جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہ بتانا آپ کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اس انصاری نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، حق دے کر آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، ان ھذا جئتک اسألک، مجھے اس ذات کی قسم ہے یہی کچھ میں آپ سے پوچھنے آیا تھا، میں بھی آپ سے یہی کچھ پوچھنے آیا تھا جو آپ نے مجھے بتایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر سن، جب تو نکلتا ہے اپنے گھر سے بیت اللہ کے حج کا ارادہ کر کے، اور تیری سواری تیری اونٹنی جب اپنا پاؤں اوپر کرتی ہے رب کائنات ایک نیکی عطا کرتا ہے، جب تیری سواری تیری اونٹنی پاؤں اپنا نیچے کرتی ہے رب کائنات ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اونٹنی پاؤں اٹھا رہی ہے، نیکی مل رہی ہے، پاؤں رکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کے نامہ اعمال میں سے ایک برائی کو بھی مٹا رہے ہیں، ایک درجہ بھی بلند کر رہے ہیں۔ ابھی بیت اللہ نہیں گیا، گھر سے نکلا ہے، اور فرمایا کہ جب تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، رب کائنات اتنا ثواب عطا کرتا ہے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنا ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب طواف کرنے اور طواف کی 2 رکعتوں کے پڑھنے کے اوپر دیتا ہے۔ اور پھر جب تو صفا اور مروہ کی صحیح کرے گا یا صحیح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صفا اور مروہ کی صحیح کے 7 چکروں کے بدلے میں رب کائنات اتنا ثواب دیتا ہے جتنا کوئی بندہ 70 غلاموں کو آزاد کرے۔ ایک چکر کے بدلے میں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، اور 7 چکروں کے بدلے میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے جو صفا اور مروہ کی صحیح کے 7 چکر پورے کرتا ہے۔ اور پھر تو نے سوال کیا تھا
کہ 9 ذوالحجہ کو جب ہم ٹھہریں گے میدان عرفات میں، عرفے کے میدان میں، وہاں پر وقوف کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، وہاں پر دعائیں التجائیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، سورج کے غروب ہونے تک اللہ کیا دے گا؟ تو پھر سن، اس عرفے والے دن، 9 ذوالحجہ والے دن، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر آتا ہے اور حاجیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو فرشتوں، تم نے کہا تھا یہ آدم کے بیٹے تو جا کر زمین میں فساد پھیلائیں گے، اور ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، فساد پھیلا ہے۔ ایک لباس ہے ان کا، ایک حالت ہے، اور زبان کے اوپر الفاظ بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور ان کی کیفیت دیکھو، میرے یہ بندے یہاں پر آئے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے، میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ سر کے بالوں میں تیل نہیں لگانا، انہوں نے تیل بھی نہیں لگایا۔ میں نے حکم دیا تھا سر کے بالوں کو تم نے سنوارنا نہیں ہے، کنگھا نہیں کرنا، ان کو بنا کر نہیں آنا، انہوں نے میرے حکم کی پیروی کی، سر میں کنگھی بھی نہیں کی، اور دیکھو ان کے بالوں کو، دیکھو ان کے سر کے بال میں بکھرے ہوئے۔ حالانکہ عام دنوں میں یہ پسند کبھی نہیں کرتے تھے کہ ان کے سر کے بالوں میں تیل نہ لگا ہو، سر کے بالوں کو کنگھی کر کے سنوارا نہ ہو، عام دنوں میں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج دیکھو میرے حکم کی وجہ سے سارے کے سارے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور سب کی حالت اور کیفیت بھی ایک ہی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ کس چیز کی امید لے کر آئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یرجون جنتی، یہ میری جنت کی امید لے کر آئے ہیں۔ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ، پھر اللہ ان حاجیوں سے جو میدان عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے حج کرنے والوں، اے حج کرنے والوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر کیوں نہ ہو، میں رب کائنات تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ وہ ریت کے ذرات، بارش کے قطرات اور سمندر کی جہاز کے برابر کیوں نہ۔ اور یاد رکھنا وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ، اور جن کے لیے تم سفارش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے اگر وہ لوگ میری سفارش کے کیا ہوئے، مستحق۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال کرنے والے، تیرا یہ سوال کرنا ہے کہ جب جمرات کو کنکریاں ماروں گا اللہ کیا ثواب دے گا؟ تو پھر سن، اس کا جواب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر کنکری کے بدلے میں رب کائنات تیرے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا، اور صرف ایک نیکی نہیں لکھے گا، اللہ ایک برائی بھی مٹا دے گا، ایک گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اور جب وہ 10 ذوالحجہ کے دن قربانی کے جانور پر کے گلے کے اوپر چھری چلائے گا، اس کا خون بہائے گا، اس کو قربان کرے گا، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر کا ذخیرہ کر دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کے دن دینا ہے۔ اللہ نے تعداد نہیں بتائی، اللہ نے اپنے ہاں ذخیرہ کر دیا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا تھا کہ طواف افاضہ جو کرنا ہے 10 ذوالحجہ والے دن، یہ تمام کام کرنے کے بعد مینا سے آ کر بیت اللہ کا جو طواف کرنا ہے طواف افاضہ، اس کا کیا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ سوال ہے تو بیت اللہ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوگا، حالت اور کیفیت یہ ہوگی تیرا کوئی گناہ بھی تیرے نامہ اعمال میں باقی نہیں ہوتا۔ چکر بیت اللہ پہ طواف کے لگا رہا ہوگا، ادھر سے سارے گناہ کیا ہو چکے ہوں گے، صاف ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اس حاجی کے کندھے کے اوپر رکھ کر کہتا ہے اعمل فیما تستقبل، اے حاجی مستقبل میں تو نے جو عمل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تو سوچ لے، کیونکہ پچھلے تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اب آگے کی زندگی کے لیے تو نے سوچ کہ میں نے حج کے بعد جا کر کون سے عمل کرنے ہیں اور کون سے راستے اختیار کرنا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ جو عبادت ہے
حج کی جو عبادت ہے، حج کا جو فریضہ ہے، یہ کوئی عام فریضہ نہیں ہے، یہ اللہ نے بہت بڑا موقع اور بہت بڑی فرصت عطا کی ہے اس خوش نصیب کو جو بیت اللہ کا حج کرنے جاتا ہے۔ تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ اس فرصت اور موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اپنے گناہوں کو بھی معاف کروائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور اپنے لیے دعائیں کرے، اللہ سے التجائیں کرے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اسی طرح اپنا شمار ان لوگوں میں کرا لے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بدلے میں جنت عطا کر دی۔ تو بھائیو، یہی گزارش ہے کہ حج کی عبادت ہو یا جو بھی عبادت ہو، یاد رکھیے شریعت مطہرہ نے ہر عبادت کا اپنا ایک مقام رکھا ہے، ہر عبادت کی اہمیت، اور یاد رکھیے جب تک ہم اس عبادت کی اہمیت اور قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے، اللہ کی قسم بڑی سے بڑی عبادت میں ہمیں کیا لگے گی، چھوٹی لگے گی، اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو غیر معمولی اور غیر اہم سمجھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادات کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اور جب ہم ان کی اہمیت، مقام، مرتبے، قدر و قیمت کو سامنے رکھ کر اس عبادت والے کام کو کریں گے، اللہ جانتا ہے شوق بڑھے گا، رغبت بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے ہم سے کمی اور کوتاہی ہوتی تھی اس عبادت کے کام کی ادا کرنے میں، اس کمی اور کوتاہی کی ہم کیا کریں گے، اپنی اصلاح بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حج کی عبادت ہو یا جو بھی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادات ہمیں احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رہیں، اور جب موت آئے حالت ایمان میں عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔